کیا جنات انسان پر سوار ہو کر اسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ فوریکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ جس روم میں ماں یا بہن ہوں، کیا اس روم میں اجازت لے کر جانا واجب ہے، چاہے روم کھلا ہی کیوں نہ ہو؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، ان الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج یعنی جب تک زندگی ہے عمل کا موقع ہے، اس میں حساب و کتاب نہیں ہے، اور کل یعنی جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد حساب و کتاب کا موقع ہوگا، عمل کا نہیں۔ تو آئے اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ فاریکس ٹریڈنگ حلال ہے یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آئے جواب مولانا کی زبانی سنتے ہیں۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ فاریکس ٹریڈنگ حرام ہے یا حلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاریکس ٹریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنسی سے دوسری کرنسی کو بدلنا، مثلا ڈالر دے کر روپیہ لینا یا پھر روپیہ دے کر ریال لینا۔ اس طرح کی ٹریڈنگ دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک آف لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے، ایک آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ آف لائن ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈالر لے کر جاتے ہیں ایکسچینجر کے پاس، صراف کے پاس، اور بدلے میں روپیہ یا کوئی اور کرنسی لے لیتے ہیں۔ یہ آن دا اسپاٹ ہو جاتا ہے یہ کام، یعنی وہیں پر آپ نے ڈالر دیا یا ریال دیا اور روپیہ لے لیا۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوتا ہے آف لائن ٹریڈنگ کا، کہ آپ ایک کرنسی کو تو ابھی دے رہے ہیں، مگر بدلے میں جو دوسری کرنسی لینی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد لیتے ہیں اور زیادہ لیتے ہیں۔ مثال دوں میں، آج مان لیجئے کہ ایک ڈالر کا دام 80 روپے کے برابر ہے، تو آپ ایک ڈالر دیتے ہیں صراف کو، ایکسچینجر کو، مگر اس سے کہتے ہیں کہ میں ایک مہینے کے بعد تم سے 90 روپے لوں گا۔ تو ان دونوں طریقے کی، یعنی آن دا اسپاٹ کیا جائے یا پھر بعد میں لیا جائے اور زیادہ وہ کرنسی لی جائے، دونوں چیزوں کو آغا سیستانی حفظہ اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ اب بات آتی ہے آن لائن فاریکس ٹریڈنگ کی، یعنی وہ فاریکس ٹریڈنگ جو عام طور سے لوگ انٹرنیٹ پر کر رہے ہوتے ہیں، ایک کرنسی سے دوسری کرنسی، اور اس میں کرنسی کے پیئر ہوتے ہیں، مثلا USD سے INR یا یورو سے INR یا اسی طرح سے کوئی پیئر ہوتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی ٹریڈنگ جو آن لائن فاریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں آغا سیستانی حفظہ اللہ نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، یعنی توقف کیا ہے، اور آپ کو اجازت دی ہے، یعنی اپنے فالوورز کو اجازت دی ہے کہ وہ اس مسئلے میں کسی اور مرجع تقلید کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم کسی اور کی طرف رجوع کریں تو آغا خامنئی حفظہ اللہ کا فتویٰ اس سلسلے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ اسے سمجھیں۔ لیکن فتویٰ پیش کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آن لائن فاریکس ٹریڈنگ کو اگر آپ دیکھیں تو حقیقت میں ایک کرنسی سے دوسری کرنسی نہیں بدلی جا رہی ہوتی۔ میں نے اس سلسلے میں ایکسپرٹ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل اس میں اس طرح کی ٹریڈنگ میں کانٹریکٹ خریدا جا رہا ہوتا ہے۔ آج ایک قیمت پر آپ ایک کانٹریکٹ خریدتے ہیں، یعنی مان لیجئے کہ آج آپ USD کو INR 1:80 کے ریشیو میں خریدتے ہیں، اور کل جب دام بڑھ جاتا ہے 1:81 ہو جاتا ہے تو آپ اسے بیچ دیتے ہیں۔ یہ کانٹریکٹ خریدا جا رہا ہے اور کانٹریکٹ بیچا جا رہا ہے، کیونکہ ایک کرنسی دینے پر آپ کو بدلے میں دوسری کرنسی نہیں ملتی۔ مان لیجئے کہ آپ روپیہ دے رہے ہیں، 80 روپے دے رہے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں، تو آپ کے کھاتے میں $1 نہیں آتا، تو یہ ریئل ٹریڈنگ نہیں ہوتی، حقیقت میں یہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی۔ اور چونکہ حقیقت میں یہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی، اسی بنیاد پر آغا خامنئی حفظہ اللہ نے اس ٹریڈنگ کو باطل قرار دیا ہے، یعنی اس میں اگر آپ ٹریڈ کریں گے تو یہ ٹریڈنگ حرام ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آغا خامنئی حفظہ اللہ نے 2 شرطیں اور لگائی ہیں، اور وہ شرطیں کیا ہیں کہ آن لائن فاریکس ٹریڈنگ میں کوئی بیٹنگ نہ کی جائے، کوئی شرط بندی نہ کی جائے۔ تو اس شرط سے کیا اثر پڑے گا؟ اثر یہ پڑتا ہے کہ فاریکس ٹریڈنگ میں فیوچرز اینڈ آپشنز میں بھی ڈیلنگ کرنا حرام ہے،
दूसरी शर्त यह है उनकी कि इस तरह की लेन देन यानी ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग में कहीं पर भी सूद नहीं होना चाहिए, यानी एक तरफ से आप कम दे रहे हैं और दूसरी तरफ से ज्यादा ले रहे हैं सेम करेंसी को। अगर ऐसा कर रहे हैं, डॉलर दिया और डॉलर ही लिया, और एक तरफ से $100 दिया और दूसरी तरफ से आपने वापस $110 लिया, तो ये सूद हो जाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रोकर आपको सूद देता है, इंटरेस्ट देता है, तो अगर सूद बीच में आ गया तो आप ऐसे समझ लें कि वो भी ट्रेडिंग हराम हो जाएगी। सब समेट के कहता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऑफलाइन ट्रेडिंग जायज है, हलाल है, लेकिन ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम और बातिल है। नाज़रीन कराम, अगर आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ आप खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों महाराज कराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। कोई भी प्रोग्राम जो सबील मीडिया ग्रुप पेश कर रहा है बगैर आपके ताउन के, बगैर मोमिनीन के ताउन के मुमकिन नहीं है। लिहाजा जितना मुमकिन हो सके आप ताउन करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, दीगर दोस्तों को, दीगर मोमिनीन को भी इस ताउन में शरीक करें। खुदावंद मुताल आपको जज़ाए खैर देगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही अहम सवाल है, हर बालिग बच्चे और बच्ची को इसका जवाब जानना ज़रूरी है। सवाल ये किया गया है कि जिस रूम में मेरी मदर रहती हैं उसमें इजाज़त लेकर जाना वाजिब है क्या, और अगर रूम का डोर खुला हुआ है तब भी वाजिब है, और क्या सिस्टर के रूम में भी यही हुक्म है? आए जवाब सुनते हैं मौलाना की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़िक़ही और शरई सवाल कि क्या माँ बाप और बहन वग़ैरह के ख़ुसूसी कमरे में हमें इजाज़त लेके दाखिल होना चाहिए, यकीनन बहुत अहम और ज़रूरी है। और इस सिलसिले में इस्लाम व कुरान का हुक्म ये है कि तमाम बालिग़ अफराद को माँ बाप और बहन वग़ैरह के कमरे में बग़ैर इजाज़त कभी भी दाखिल नहीं होना चाहिए। हमेशा हर वक्त इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि जब भी वो इन अफराद के कमरे में जाने की ज़रूरत महसूस करें तो पहले उनसे इजाज़त तलब करें, दक्कुल बाब करें। लेकिन अगर माँ बाप और बहन वग़ैरह का खुसूसी कमरा खुला हो, यानी उसका दरवाज़ा बंद ना हो, तो उस वक्त इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो नॉर्मल हालत में ना हो तो फिर इजाज़त लेना ज़रूरी है। इसके अलावा इस्लामी तहज़ीब और अदब ये है कि किसी के घर में भी बग़ैर इजाज़त दाखिल ना हुआ जाए, बल्कि जब भी हम किसी के घर जाना चाहें तो पहले ज़रूरी है कि घर वालों से इजाज़त तलब करें, दक्कुल बाब करें या बुलंद आवाज़ से सलाम करें, वो जवाब दें और उसके बाद दरवाज़ा खोलें तो दाखिल होना चाहिए। और अगर साहिब खाना किसी वजह से इजाज़त न दे घर में दाखिल होने की तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए और उसके दरवाजे से वापस पलट जाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो और रिलीज़ हो तो आप तक फ़ौरन पहुंच सके और आप अहकाम शरइया से आगाह हो सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें और इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी अहकाम शरइया से वाकिफ़ हो सके। तो आइए चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल ये किया गया है कि क्या जिन्नात इंसान के जिस्म पर सवार होकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या? इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़ुक़हा इसके बारे में क्या कहते हैं? आए जवाब मौलाना की ज़बानी सुनते हैं। जिन अल्लाह की एक मखलूक है। जिस तरह से खुदावंद आलम ने तमाम मखलूकों को खल्क किया है, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू कुरान अल्लाह ने जिन को भी खल्क किया है। ये जिन जिस तरह से इंसानों में मर्द होते हैं, औरत होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इनके यहाँ भी मर्द जिन्नात होते हैं, औरतें होती हैं, शादियाँ होती हैं, बीवी बच्चे होते हैं, इनकी पूरी फैमिलीज होती है। जिस तरह से इंसानों में मुसलमान होते हैं, काफिर होते हैं, बेदीन होते हैं, शरीर होते हैं, उसी तरह से
جناتوں میں بھی مومن جن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، شیعہ ہوتا ہے، سنی ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، شریر ہوتا ہے، ہر اعتبار سے۔ تو اب جو یہ سوال پوچھا گیا ہے یہ کنٹروورشیل سوال ہے، البتہ جواب اس کا کنٹروورشیل ہے، یعنی اختلاف ہے اس کے اندر، لیکن یہ بات فیکٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنات ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اثر کا مطلب یہ کہ ان کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ شیعہ اور سنی علماء میں البتہ دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ کچھ علماء سرے سے ریجیکٹ کرتے ہیں اس بات کو، سب لوگ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے جن کو خلق کیا ہے جنات ہوتے ہیں، لیکن اب وہ انسان کے اندر حلول کر جاتے ہیں، انٹر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ دو نظریے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ شیعہ کا ہو یا سنی کا۔ ایک گروہ ہے وہ سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ انٹر نہیں کر سکتے انسان کے اندر، نہ انٹر کر سکتے ہیں، نہ انسان کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل سنت میں آلوسی ہے یا شیعہ میں موجودہ علماء میں آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حفظہ اللہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنات انسانوں کے جسم میں حلول کر سکتے ہیں اور جو بھی ان کا اثر ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب ایکسپلینیشن اس کا اس طرح سے ہے کہ یہ حلول دو طرح سے ہوتا ہے، انسان کے جسم کو اپنے کیپچر میں لے لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، یا انسان کی روح اور اس کی فکر کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں۔ تو اس میں اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ انسان کے ظاہری بدن کو جنات اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اس کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان جن زدہ ہو، جن اس کو اپنے کنٹرول میں لے لے تو اس کی آنکھیں مثلا بڑی ہو جائیں گی، آواز اس کی چینج ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، طاقت اور قدرت کا وہ اپنے اندر احساس کرتا ہے۔ یہاں تک نارمل ہے بات، لیکن کسی بھی انسان کی فکر اور اس کی عقل کے اوپر جنات، چاہے وہ شیاطین والا ہو یا اچھا والا ہو، مسلمان اور مومن ٹائپ کا ہو، یہ کبھی بھی کسی قیمت کے اوپر کسی بھی انسان کے نہ عقل کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے نہ اس کی فکر کو، کیونکہ عقل اللہ کی ایک حجت ہے جو پروردگار عالم نے تمام انسانوں کے اندر فیڈ کر رکھا ہے خداوند عالم نے، اور یہ چونکہ حجت ہے لہذا اس حجت کے اوپر کوئی دوسرا کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ تو اس کا پھر سے کنکلوژن کرے ساری بات کا تو یہ ہے کہ جنات انسانوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز جو ان کی باڈی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس کو تو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن وہ ایکٹیویٹیز جن کا تعلق انسان کی فکر ان کے عقل سے ریلیٹڈ ہے اسے کبھی بھی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بات اور آخر میں اس بات کو ذکر کر دوں کہ جن وغیرہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کر کے ہمارے اوپر سوار ہو جائیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، حلول کر جائیں گے، ڈرنے کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح سے انسان اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح سے جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور مقصد خلقت اللہ نے واضح فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ بس یہ ہے کہ جس طرح سے انسانوں میں برے انسان ہوتے ہیں اسی طرح سے جن میں بھی برے جن ہوتے ہیں، جن کا کام دوسروں کو تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے 4 قل ہے، آیت الکرسی ہے، مختلف دعائیں ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان دعاؤں کو پڑھے، انسان پاک صاف رہے، باوضو رہے، طیب و طاہر رہے، تو اس طرح کے آصف سے محفوظ رہے گا اور انسان اور جنات کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے انشاءاللہ۔ موفق و مؤید، خدا حافظ۔ شیئر مارکیٹ میں شارٹ سیلنگ کا حکم کیا ہے؟ کیا اسلام میں وکیل بننا حرام ہے؟ ایک بیٹی اپنے باپ کی قبر پر جا کر قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔